www.attableek.com, the reviver of Iman. میں محتمیموں کو بھی جگہ جگہ اور متولیوں کو بھی جگہ جگہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تعمیرات میں پیسے کم استعمال کر کے تنخواہوں میں پیسے بڑھاؤ. آج کل مدرسہ بڑی بڑی عمارتوں کا نام ہو گیا اور مدرس سے تنخواہ پوچھو کتنی ہے؟ 5,000 روپے 6,000 روپے. وہ کہتے ہیں مول صاحب نے تنخواہ میں تو بہت برکت ہو رہی. ہاں یہ ہمارا جملہ ہے کہ ان کی تنخواہ میں تو بہت برکت ہے. ایک ماسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مطلب آپ کی تنخواہ میں تو بہت برکت ہے. میں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہنے لگے 22,000. سرکاری ٹیچر 22,000. میں نے کہا ایک کام کرو, میری تنخواہ 4,500 ہے, یہ برکت والی آپ لے جاؤ, بے برکت کی مجھے دے دو. بہت اچھا سودا ہے بھائی. برکت والی تم لے جاؤ, برکت ہی برکت تمہارے گھر میں ہوگی, ہر مہینے میں تمہیں دے دیا کروں گا, اور وہ بغیر برکت کی مجھے دے دو. میں نے کہا برکت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مولوی جانتا ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا, زکات دے کر مجھے ذلیل کرے گا, اس لیے یہ اپنی چادر کے مطابق مہینہ گزارتا ہے, تھوڑے میں گزار دیتا ہے, اسی کو برکت سے تعبیر کیا گیا. تم اس طرح کی غلط باتیں کر کے ان علماء کو ذلیل کرنے کی کوششیں نہ کرو. تنخواہیں بڑھاؤ ان کی, اس میں جتنے متولیان ہو. یہاں کے مدرسے کے ناظم صاحب کو بھی میں کہتا ہوں تنخواہیں بڑھاؤ. آج کل گجرات کے مدارس میں, سنو غور سے, گجرات کے مدارس میں گجرات کے پڑھنے والے بچے کم ہیں, دوسرے صوبوں کے بچے زیادہ ہیں. بہار سے, بنگال سے, کرناٹکا سے, مہاراشٹر سے, فلاں سے. یہ تعصب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے کسی زمانے میں یہی دارالعلوم آنند 100 سال پورے ہوئے ہیں. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور وہ سارے گجرات کے علماء تھے, مولانا اسماعیل صاحب جیسی شخصیتیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب گجراتی بچے ہمارے مدرسوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ واپی سے لے کر چھاپی تک دیکھ لو, کیوں گجراتی بچے نہیں پڑھ رہے؟ فیصدی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے گجرات کے مدرسوں میں گجرات کے طلباء ہر مدرسے میں 20% یا 25% ہے, اور 75% بچے جو ہیں دوسرے اسٹیٹ کے. ہمارے مدرسے میں بچے گجراتی کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ میں آپ کو بتاؤں. گجرات کا ایک اسٹیٹس ہے, گجرات کی ذہنیت تجارت کی ہے, گجرات میں ایک مہنگائی ہے اور اسٹیٹوں کے مقابلے میں یہاں کی مہنگائی ہے, بلکہ اور اسٹیٹ کے لوگ گجرات کو فورین سمجھتے ہیں, اسی لیے یہاں کمانے آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل مدرسہ اور اہل مسجد اور اہل مکتب قلیل تنخواہ دے کر کے مدرسین کو رکھتے ہیں, یہ ان کی مجبوری ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بیچارے کہ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے, ہمیں تقویٰ پڑھایا گیا, ہمیں للہیت سکھائی گئی, چلو قلیل میں بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کی اپنی للہیت ہے. لیکن امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے جب قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں تو اولیاء یہ سوچ رہے ہیں, ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میرے بچے کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں مل رہا ہے تو یہ مجھ غریب باپ کا کیا مدد کرے گا. اس لیے اولیاء اب اس دین سے ہٹ کر کے خود دنیا کی طرف جا رہے. اب مفتی سلمان چاہے تقریر کرتے رہے کہ عصری تعلیم بھی, یہ بھی کو کوئی نہیں سمجھتا, اب تو ہی کو سمجھ رہے ہیں. عصری تعلیم ہی سے پیسے آتے ہیں. ذہن میں جب یہ بات بیٹھ چکی ہے تو ان لوگوں کو عصری تعلیم کی طرف لے جانے والے یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں, مدرسوں کے ذمہ دار ہیں. ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر ہمارے بچے علم دین سے محروم ہو رہے ہیں. اگر آج تنخواہ بڑھا دی جائے ان علماء کی, یہ میں اکیلا نہیں کہتا, ہمارے سارے اکابر کی سوچ ہے اس وقت, اگر ان علماء کی 12,000 15,000 تنخواہیں کر دی جائے, خدا پاک کی قسم آپ دیکھ لو کہ گجرات کے سارے اولیاء اپنے بچوں کو علم دین میں لگائیں گے اور یہ سوچیں گے کتنا اچھا مسئلہ ہے, میرے بچے کو دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اس حقیقت کو سمجھیں اور میری بات جہاں تک پہنچ سکتی ہے آپ پہنچائیں. تنخواہ کے بعد میں بخیلی نہ کریں. افسوس یہ ہے کہ مسجد 1.5 کروڑ کی بنائیں گے, 2 کروڑ کی بنائیں گے اور امام کی تنخواہ 3,000.
फूटे किस्मत तुम्हारी, जिस इमाम को तुम इतना बड़ा इमाम समझ रहे हो, जिसके पीछे तुम सजदे कर रहे हो, जो तुम्हें नमाज की तालीम दे रहा है, जो तुम्हारा मुक्तदा बना हुआ है, उसके घर के अंदर बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, परेशान हाल है, वो हाथ नहीं फैला सकता है, उसके अंदर के रोने का दर्द कितना खतरनाक होगा। क्या इन मसाइल को हम नहीं समझ सकते? हमें सोचना चाहिए, मदरसे वालों को भी, दाउलूम वालों को भी, मकतब वालों को भी और मस्जिद के जिम्मेदारों को आला से आला तनख्वाह दो। कौम तुम्हें देने के लिए तैयार है, कौम देने के लिए तैयार है, लेकिन कौम के सरमाए को तालीम पर इस्तेमाल करने के बजाय तामीरात पर इस्तेमाल किया जाता है। शानदार मस्जिद बनाएंगे और उसके अंदर 40 लाख का मार्बल डाल देंगे, और एक जगह मेरा जाना हुआ, सिर्फ मिंबरों मेहराब बनाया गया 27 लाख का, सिर्फ मिंबरों मेहराब, जबकि गरीब इलाके में 27 लाख में मस्जिद पूरी हो जाती है। यह हमारा इसराफ है, फुजुल खर्चियां हैं, इससे हमें अपने आप को बचाना है। मदरसा तो दरख्तों के नीचे भी चल सकता है, बगैर इमारत के भी चल सकता है, लेकिन अगर इन उलमा की हमने मदद की और अच्छी तनख्वाहें दी तो यकीनन इल्मी दुनिया जब मजबूत होगी तो खुदा पाक की कसम फिर हमारे वहां इमाम नहव भी पैदा होंगे, इमाम सर्फ भी पैदा होंगे, बुखारी पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और इल्म कलाम के पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और वो सूफी वक्त भी पैदा होंगे कि जो रातों में रो करके उम्मत के मसाइल को हल करेंगे और यहां रोएंगे और अल्लाह की रहमतें उतरेगी। हमें इन मसाइल की तरफ तवज्जो की जरूरत। www.attableek.com, the reviver of